شہر میں جتنے حفاظ کرام تراویح پڑھانے والے ہیں آپ ان کو جمع کر کے بتاؤ کہ قرآن کریم اچھا پڑھیں۔ کتنی مسجدوں میں حافظ قرآن کا قرآن پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا، یعلمون تعلمون ہی سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن مجید کی اتنی بے حرمتی ہوتی ہے، آپ اللہ کے واسطے کچھ کرو۔ سوال کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ کوشش 1985 سے کر رہے ہیں۔ تجوید کے ساتھ اطمینان سے قرآن کریم ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور پورے شہر میں ہم نے ائمہ سے حفاظ سے یہ گزارش کی کہ آپ اطمینان سے قرآن پڑھو، اور لوگوں سے اپیل کی کہ آپ ایسی مسجد میں تراویح پڑھو جہاں اطمینان سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہو، 10 منٹ جلدی تراویح ختم ہو جائے، اور وہ 10 منٹ آپ بچانے کے لیے کہیں بھی آپ تراویح پڑھ لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی کوشش الحمدللہ ہم نے کی اور کامیاب رہے۔ آج پورے شہر میں کچھ مسجدیں ایسی ہوں گی جہاں پر تجوید جاننے کے باوجود قرآن کریم تراویح میں اس طرح جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ حافظ قرآن اگر ایسا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ تراویح نہ پڑھائے، خود بھی غلط کام کر رہا ہے اور دوسروں کے لیے بھی یہ چیز برابر نہیں ہے۔ اس لیے تراویح میں حافظ قرآن کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ تجوید کے ساتھ اطمینان سے قرآن کریم پڑھے۔ ہم نے شروع کیا تھا، کچھ لوگوں کو شکایات شروع میں رہی، ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو یہاں ایسے ہی پڑھا جائے گا، آپ کے کہنے پر بدلہ پڑھنا تبدیل نہیں ہوگا، یہاں پڑھنا ہے تو ایسے ہی ہوگا، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا آپ کی مرضی۔ لیکن الحمدللہ پوری مسجد ہماری بھری رہتی ہے، نیچے بھی بھری رہتی ہے، اوپر بھی مسجد بھری ہوتی ہے، اور الحمدللہ 4000 سے زائد لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ اس لیے ہم تو کوشش کرتے رہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ جہاں تراویح پڑھتے ہیں اگر حافظ صاحب یعلمون تعلمون والے ہیں تو ان کو روک دو، حافظ صاحب ایسے نہیں چلے گا کہ نہ تم سمجھو نہ ہم سمجھیں، قرآن کریم ایسا نہیں پڑھا جائے گا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کسی شاعر کے کلام کو آپ اگر جو ہے ایسے ویسے پڑھے تو اس کو بھی برا لگتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ اس لیے اطمینان سے تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ آپ امام صاحب سے کہیے کہ حافظ صاحب یہ غلط ہے، ذمہ داروں سے کہو کہ جیسا حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، آپ حافظ صاحب کو کہو کہ اطمینان سے قرآن کریم پڑھیں، ہم سنیں گے نا، 10 منٹ زیادہ لگے گا، ہم تیار ہیں سننے کے لیے، بولو گے؟ اور آپ بولو گے تو ان کو ماننا پڑے گا، آپ بولو گے تو ان کو ماننا پڑے گا۔ بیچارہ امام تو مصلی اور ٹرسٹیوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ایسا ہو گیا ہے کہ امام صاحب کل سے آنا مت، امام بیچارہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ بول دیے کل سے آنا مت تو اس کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مقتدی مصلی حضرات اور مسجد کے ذمہ داران حافظ صاحب کو بولیں گے حافظ صاحب ایسے نہیں چلے گا، تو حافظ صاحب کو ماننا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کریں گے، مگر امام کا پیچھا نہیں اٹھانا چاہیے۔ بعض لوگ نماز سے ہٹ کر کے دوسرے معاملات کو لے کر کے امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو امام امام ہوتا ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔